अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। और हम आपके लिए लेकर आ गए हैं आपका फेवरेट सिलसिलेवार नावल कहीं प्यार ना हो जाए की एपिसोड 9, जिसको आपके लिए तहरीर कर रही हैं सैयदा तहसीन। तो फिर जल्दी से चलते हैं नावल की तरफ, मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, आइकॉन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर चलते हैं नावल कहीं प्यार ना हो जाए की एपिसोड 9 की तरफ। सारा बीजान के कहने पर अहमद को देखने के लिए उठी तो शाजिया और बीजान भी आशा के कमरे की तरफ आ गईं। इसे तो वाकई बहुत तेज़ बुखार है अम्मा भी। शाजिया ने आशा के माथे को छुआ और बीजान से मुखातिब हुई। आशा मेरी जान उठो ना, थोड़ी हिम्मत करो, डॉक्टर के यहाँ चलते हैं। उठो ज़रा, हाथ मुँह धो के चेंज कर लो और कुछ खा लो, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ साहब। शाजिया ने आशा को उठाने की सही करते हुए कहा। नहीं आंटी, डॉक्टर के पास नहीं जाऊँगी, बस घर में मेडिसिन लूँगी, मैं ले लेती हूँ। आशा ने बेदिली से कहा। भाई ऐसे कैसे खुद से दवा ले लोगी तुम? फिर कुछ ही दिनों में तुम्हारी शादी है बेटा, और तुम हो कि बीमार पड़ के बैठ गई हो। मेरी जान तुम टेंशन क्यों लेती हो? देखो तुम्हारे पास मैं हूँ, ताहिरा और हुमैरा भाभी हैं, अम्मा भी और तुम्हारी नानू सब कितना प्यार करते हैं तुमसे। फिर माँ को याद करके खुद को क्यों हल्कान करती हो? हम तुम्हारी माँ का बदल नहीं हो सकते बेटा, लेकिन हमने अपने बच्चों में और तुम में कभी फ़र्क नहीं किया। फिर क्यों तुम रोग लगाए बैठी हो? अब तो वैसे भी तुम्हारे भाग जाग उठे हैं। इतना खूबसूरत और प्यार करने वाला हमसफ़र मिलने वाला है जो तुम्हारे तमाम गमों का मदावा होगा। फिर क्या चाहिए तुम्हें? शाजिया उसके पास बैठी मोहब्बत से उसे समझाने लगी, लेकिन भाग जागने की बात पर आशा की आंखों से जब के बावजूद भी टप टप आंसू बहने लगे। अब वो उन्हें क्या बताती कि उसके भाग जागे नहीं बल्कि सो गए हैं। जिस खुशी पे उसे नाज होना चाहिए था, अब उन्हीं आने वाले दिनों को लेकर वो मलाल में डूबी हुई थी, एक मुसलसल खौफ की जद में थी। लेकिन वो ना तो किसी से कुछ कह सकती थी, ना खुश हो सकती थी, ना रो सकती थी। अजीब सूरत हाल थी। अरे पगली, रोती क्यों हो? अगर शादी को लेकर परेशान हो तो मेरी जान बेफिक्र हो जाओ। एहतशाम बहुत अच्छा इंसान है और उसका साथ पाकर तुम्हारे सारे अंदेशे दूर हो जाएंगे। शाजिया ने आशा के आंसू साफ करते हुए उसके माथे पर बोसा दिया। शाजिया उसे प्यार से बहला फुसला के वॉशरूम की तरफ ले आई ताकि वो फ्रेश होकर चेंज कर ले, फिर नाश्ता करवा दी। अहमद भी तो आता होगा। सारा ने अहमद के कमरे के बाहर पहुंचकर दरवाजे पर दस्तक दी। कौन है? आ जाओ, अहमद ने दस्तक के जवाब में कहा। सारा दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई तो हस्ब मामूल बेड पर कपड़ों का ढेर लगा पड़ा था। कमरे की हालत उस दिन से ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं थी। हैं? अभी कुछ देर पहले तो ज़ेबा सफाई कर रही थी, उसके बावजूद यहाँ लुंडा बाजार क्यों लगा हुआ है? सारा अभी दरवाजे में खड़ी यही बात सोच रही थी जब अहमद की आवाज़ ने उसे मुतवज्जा किया। मेरी शर्ट्स हैंग कर देना। हाँ देख लेना, जिनकी आयरन ख़राब हो चुकी है दोबारा कर देना। बाकी ये पैंट्स और टाई भी अच्छे से सेट करके रखना। अहमद बेड के दूसरे किनारे पर बैठा नीचे झुके शूज़ पहन रहा था। वो ये तो नहीं जानता था कि कौन है। वो समझा शायद ज़ेबा आई होगी सफाई के लिए, जब भी बिना देखे हिदायत देने लगा। लेकिन दूसरी तरफ से मुकम्मल खामोशी पाकर उसने अपने सामने ड्रेसिंग मिरर में झाँका तो उसे दरवाजे के करीब सारा खड़ी नजर आई। सारा तुम? मैं समझा ज़ेबा आई है तो बस उसे कह रहा था ये सब समेट लेना। अहमद ने उठते ही मुड़कर बेयकीनी की कैफियत में सारा को और फिर एक नज़र अपने बिखरे कमरे को देखा। जी मैं आज भी आपकी कोई शर्ट गुमशुदा थी जिसकी बिना पे आपने बेड पर ढेर लगा दिया कपड़ों का? सारा को ये सब देखकर कोफ्त हो रही थी, जब ये पूछे बिना नहीं रह सकी। हाँ बस ऐसा ही कुछ समझ लो। अहमद उसकी बात पर खजल होता बस इतना ही कह सका। अब वो उसे क्या बताता कि उसने तो हर रोज़ चेंज करने के लिए ऐसे ही कपड़ों का ढेर लगाना होता है। वैसे मैं पहले भी आई थी आपसे बात करने, मगर आप कमरे में नहीं थे, ज़ेबा सफाई कर रही थी। सारा ने कमरे से निगाहें हटाते हुए अहमद पर मरकूज करते हुए कहा। मैं दादी के पास गया था, वापस आया तो ज़ेबा कमरे में सफाई कर रही थी। मैंने ही उसे नीचे भेज दिया था कि बाद में आना, और अभी मैं यही समझ रहा था कि ज़ेबा आई होगी सफाई के लिए। खैर छोड़ो, कहो तुम कुछ बात करने का कह रही थी।
احمد نے ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑے ہو کر بالوں میں برش کرتے ہوئے پوچھا، آپ نے اتنا بڑا فیصلہ یوں اچانک کیسے کر لیا؟ مجھ سے پوچھنا تک گوارا نہیں کیا کہ میں کیا چاہتی ہوں؟ سارا نکاح والے فیصلے پر شکوہ گنا تھی۔ کیوں، تمہیں اس فیصلے پر اعتراض ہے کوئی؟ احمد نے مرر سے اس کے عکس پہ نگاہیں ٹکاتے ہوئے سوالی انداز اپنایا۔ جی، میں اس سب کے لیے تیار نہیں ہوں، اور ابھی ہم ایک دوسرے کے متعلق جانتے ہی کیا ہیں؟ وہ جو برش کرنے میں مصروف تھا، سارا ہنوز اس کی پشت کو تکتے ہوئے اس سے ہم کلام تھی۔ کیا جاننا چاہتی ہو؟ مجھ سے ملنے سے، بات کرنے سے تم کتراتی ہو، پھر ایک دوسرے کو جاننے کا کوئی اور طریقہ ہے تو مجھے بھی بتاؤ۔ احمد برش رکھنے کے بعد اس کی طرف مڑا۔ ابھی وہ بات کلیئر نہیں ہوئی، اسے لے کر مجھے کچھ شکوک و شبہات ہیں۔ کہیں آپ نے اس بات کو کور کرنے کے لیے تو اتنی جلدی نکاح کا پروگرام نہیں بنا لیا؟ بالآخر سارا نے اپنے شبہات اس کے سامنے رکھے۔ کون سی بات کلیئر نہیں ہوئی؟ احمد چلتا ہوا اس کے پاس آ چکا تھا۔ آپ کی شرٹ پہ کسی لڑکی کے لب بے بس ہوئے، جب ہی وہ نشان تھا آپ کی شرٹ پر۔ یہ کوئی اتفاق تو نہیں ہو سکتا؟ اور بقول آپ کے وہ آپ کے دوستوں نے کیا ہے تو وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ سارا سامنے کھڑے احمد کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے جواب کی منتظر تھی۔ تو مطلب تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے؟ کہتی ہو تو اپنے دوست سے اسپیکر آن کر کے بات کروا دیتا ہوں، پھر تو یقین کر لو گی نا؟ احمد نے پر اعتماد لہجے میں کہا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ سارا ایسا نہیں چاہے گی، اور شاید ایسے وہ یقین بھی کر لے۔ آپ کو لگتا ہے آپ کی بجائے میں کسی غیر کی بات کو زیادہ ترجیح دوں گی، یا پھر اس کی بات پہ یقین کر لوں گی؟ تو ایسا نہیں ہے، بس میرا دل اس بات کو تسلیم نہیں کر رہا، جبھی آپ سے کہہ دیا، کیونکہ کسی بھی رشتے کی بنیاد بدگمانی سے کی جائے تو وہ رشتہ دیر پا نہیں ہوتا۔ اس رشتے کی عمر قلیل ہی ہوگی نا؟ سارا چاہتی تھی کہ احمد اس کی بات کو سمجھے، اور اس رشتے کی بنیاد تبھی رکھی جائے جب ان کے درمیان تمام بدگمانیاں ختم ہو چکی ہوں۔ جب تمہیں مجھ پر یقین ہی نہیں ہے تو ٹھیک ہے، اس رشتے کو ہی ختم کر دیتے ہیں، جیسا کہ تم چاہتی ہو۔ آج نہیں تو پھر کل بھی نہیں۔ میں بتا دیتا ہوں سب کو، وہ شرٹ والی بات بھی کلیئرلی، اور یہ بھی کہ تم مجھ سے رشتہ قائم نہیں کرنا چاہتی۔ احمد کو سارا کی باتیں تیش دلا گئیں، اس لیے وہ سمجھ نہیں پایا کہ وہ کیا بول رہا ہے۔ میں نے ایسا تو کچھ نہیں کہا آپ سے احمد، پھر آپ بات کو اتنا بڑھاوا کیوں دے رہے ہیں؟ سارا کو اس کے لہجے سے رنج پہنچا۔ تو کیا مطلب ہے اس سب کا؟ خود ہی بتاؤ، کیسے یقین دلاؤں تمہیں؟ ٹھیک ہے، ایک ہی طریقہ ہے۔ یہ کہہ کر احمد نے ڈرور سے نائف نکال کر اپنی کلائی پر رکھ لیا۔ اب تو یقین کر لو گی نا؟ احمد کی آنکھوں میں جنونیت تھی۔ احمد پلیز، یہ کیا کریں آپ، پیچھے ہٹائیں اسے۔ سارا احمد کی اس حرکت پر خوف زدہ ہوتی ہوئی بولی، نہیں، اب احمد آغا تمہیں یقین دلا کر ہی رہے گا۔ احمد نے نائف پہ گرفت مضبوط کرتے ہوئے کہا، خدا کے لیے رک جائیں، مجھے یقین ہے آپ پر، میں وعدہ کرتی ہوں دوبارہ یہ بات کبھی زبان پر نہیں لاؤں گی۔ اب اس کو پھینک دیں پلیز۔ احمد کو اس حرکت سے باز رکھنے کے لیے سارا کو ہتھیار ڈالنے پڑے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر احمد نے کوئی غلط قدم اٹھایا تو ذمہ دار وہ ہوگی۔ جان بوجھ کر اتنی محبت سے میرا نام پکارتی ہو نا، تاکہ تمہارا اسیر ہو کر تمہاری ہر خواہش کے آگے سر تسلیم خم کر دوں۔ احمد نے نائف ہٹاتے ہوئے محبت کی نگاہ لٹاتے ہوئے کہا۔ وہ بہت خوش تھا کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تھا۔ سوری، میں آپ کو بتانا ہی بھول گئی، ماما بلا رہی تھیں آپ کو نیچے، سارا نے سپاٹ سے انداز میں کہا۔ مبادا وہ اس کی نظر الفت سے بھی بچنا چاہتی تھی، جب ہی بات بدل ڈالی۔ شازیہ پپو کیوں بلا رہی ہیں، خیریت؟ احمد بھی پھر سے نارمل ہو گیا۔ وہ جانتا تھا سارا مشرقی لڑکیوں کی طرح بات کو بدل گئی ہے۔ آشا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، انہیں ہاسپٹل لے کر جانا ہے، ماما کہہ رہی تھیں کہ آپ سے کہوں گاڑی نکالیں۔ اچھا، ویسے میں تو آج سوچ رہا تھا کہ تمہیں شاپنگ پر لے کر چلوں گا۔ احمد نائف واپس ڈرور میں رکھ کر مڑا اور پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا ہوا اس کی طرف آیا۔ شاپنگ تو ہو چکی ہے ساری، فی الحال تو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، آپ آشا کو لے جائیے، وہ لوگ نیچے ویٹ کر رہے ہوں گے۔ چلتی ہوں، آپ بھی جلدی آئیے گا۔ سارا نے مسکرا کر شاپنگ سے انکار کر دیا اور ساتھ ہی باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ احمد وہیں کھڑا اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ کوئی اور لڑکی ہوتی تو شاپنگ کا سن کر مچل اٹھتی۔ سارا ریزرو رہنے والی لڑکی ہے، ہر کسی کو میسر نہیں آتی۔
اور تم آشا کس قدر بیوقوف لڑکی تھی، کتنی آسانی سے اپنا آپ مجھے سونپ دیا۔ اب ان بیماری کے بہانوں سے کیا ہوگا، کیونکہ میں تو پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ احمد دل ہی دل میں آنے والے وقت کو لے کر بہت سے تانے بانے بن رہا تھا۔ جانے وہ کیا سوچ کر بیٹھا تھا اور تقدیر نے کیا لکھ رکھا تھا۔ احمد نیچے آیا تو شازیہ لوگ بھی تیار ہو کر اس کے انتظار میں بیٹھی تھیں۔ کیا ہوا ہے آشا، شادی کی خوشی کا بخار تو نہیں ہو گیا؟ احمد نے اندر آتے ہی آشا کو نگاہوں کے حصار میں لیتے ہوئے شرارت سے کہا، جبکہ اسے سامنے دیکھ کر آشا کا خون کھول اٹھا تھا، لیکن وہ بے بس تھی، کچھ کہہ نہیں سکتی تھی، اور احمد اسی بے بسی کا بھرپور فائدہ اٹھا رہا تھا۔ تنگ نہیں کرو ہماری بیٹی کو، دیکھو بیچاری پہلے ہی بخار میں تپ رہی ہے۔ طاہرہ اور حمیرہ بھی اب وہیں موجود تھیں، سو طاہرہ نے بیٹے کو آنکھیں دکھائیں۔ دیکھ لو بھائی آشا، تمہارے ارد گرد تو آج سپورٹرز کا ایک ہجوم بنا ہوا ہے، اور ایک ہم بیچارے تنہا، کاش کوئی ہماری فیور میں بھی کھڑا ہو۔ احمد جان بوجھ کر اسے تنگ کرنے کے در پہ تھا۔ اتنی دیر کیوں لگائی؟ سارا تو کب سے بلانے گئی تھی تمہیں، چلو جلدی سے گاڑی نکالو۔ شازیہ نے بھی بھتیجے کی خبر لی۔ جی سارا تو بتانے آئی تھی، لیکن مجھے تیار ہونا تھا، بس اسی میں وقت لگ گیا۔ احمد نے فوراً سے توضیح پیش کی۔ اچھا، آج موصوف تیار ہو کر کہاں جانے کی تیاری کیے بیٹھے ہیں؟ حمیرہ نے سوال داغا۔ سوچ رہا تھا آج سارا کو شاپنگ پر لے کر جاؤں گا، لیکن آپ نے مریضوں کو طبی سہولیات فراہم کرنے کے لیے بلا لیا۔ احمد نے آشا کو دیکھتے ہوئے جان بوجھ کر شاپنگ والی بات کی۔ آشا بھی سمجھ گئی تھی، جب ہی آنکھوں میں آئی نمی کو آنکھیں جھپکائے پیچھے دھکیلنے لگی۔ اچھا، اپنے یہ شاپنگ کے شوق بعد میں پورے کر لینا، چلو شاباش، ابھی گاڑی نکالو۔ طاہرہ نے پھر سے بیٹے کو لتاڑا۔ لگتا ہے مجھے ابھی چلے ہی جانا چاہیے۔ احمد تو نارمل انداز میں نوک جھوک کرتا باہر نکل گیا، لیکن کوئی آشا کے دل سے پوچھتا کہ وہ کس قدر تکلیف میں تھی اس شخص کی وجہ سے، جسے کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ آشا اس کے ساتھ تو کبھی بھی نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن مجبوری تھی، منع کرتی بھی تو کیا عذر پیش کرتی، جب ہی بنا کسی احتجاج کے پھپھو کے ہمراہ چل پڑی۔ احمد گاڑی میں ان کا انتظار کر رہا تھا۔ شازیہ آشا کے ہمراہ تھی۔ گاڑی ہاسپٹل کے راستے پہ گامزن تھی۔ احمد نے مرر سیٹ کرتے ہوئے آشا کو دیکھا اور چہرے پہ مکروہ مسکراہٹ تھی۔ آشا نے اس حرکت پر احمد کو نخوت بھری نگاہ سے دیکھتے ہوئے آنکھیں موند لیں اور شازیہ کی گود میں سر رکھے لیٹ گئی، جبکہ شازیہ اس سب سے بے خبر باہر کے مناظر دیکھنے میں محو تھی۔ لیکن آشا کے سر رکھتے ہی پیار سے اس کے بال سہلانے لگیں۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ آشا اس وقت کس خود اذیتی سے گزر رہی ہے، لیکن کسی سے شکوہ بھی کیا کرتی، سب اس کا اپنا رچایا ہوا کھیل تھا۔ جانے اس کا انجام کیا ہونا تھا، یہ بات خود آشا بھی نہیں جانتی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ لوگ ہاسپٹل پہنچ چکے تھے۔ وہ دونوں گاڑی سے نکل کر انٹرنس کی طرف بڑھ گئیں، جبکہ احمد گاڑی پارک کرنے لگا۔ انٹرنس پہ ہی شازیہ کو ان کی کزن زاہدہ بھی مل گئی۔ ارے زاہدہ، آپ یہاں خیریت؟ شازیہ نے انہیں دیکھتے ہی پوچھا۔ شازی تم کیسی ہو بھائی؟ آشا تو بخار میں تپ رہی ہے، زاہدہ نے دونوں کو ملنے کے بعد کہا، اور ساتھ ہی اپنی بات جاری رکھی۔ ہاں، صدف زاہدہ کی بیٹی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، اس کے ساتھ ہوں۔ اس کا اپینڈکس آپریشن ہوا ہے آج صبح ہی۔ اس کا شوہر انور بھی آج آفس نہیں گئے، یہیں ہیں ابھی۔ سندر زاہدہ کی جو بہن ہے اس نے کال کی تھی، صدف کی عیادت کے لیے آنا چاہ رہی تھی، بس اسے ریسیو کرنے آئی تھی۔ زاہدہ نے وہیں کھڑے کھڑے توضیح پیش کی۔ اتنے میں احمد اور سندر بھی آتے ہوئے دکھائی دیے۔ کتنے دن گزر گئے تمہیں کینیڈا سے آئے ہوئے، تم نے بھی نہیں چکر لگایا، زاہدہ نے شازیہ سے شکوہ کیا۔ بس کیا بتاؤں زاہدہ، بچوں کی شاپنگ اور شادی کی تیاریوں نے اتنا مصروف کر دیا ہے کہ کسی کی طرف بھی جا ہی نہیں پا رہی۔ لیکن تم ناراض مت ہو، اس دفعہ سب کی ناراضگی دور کر کے ہی جاؤں گی، شازیہ نے محبت بھرے انداز میں کہا تو زاہدہ کی تمام تر ناراضگی ہوا ہو گئی۔ ٹھیک کہتی ہو شازی، سمجھ سکتی ہوں، مطلب اب تم شادی کے بعد ہی میسر آؤ گی، زاہدہ نے شازیہ کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے دھیمے سے ہنستے ہوئے کہا۔ سندر اور احمد قریب آئے تو سلام دعا کے بعد وہ ہسپتال کے اندر داخل ہو گئے۔ آشا کا معائنہ کرنے کے بعد ڈاکٹر نے بتایا کہ بخار کے ساتھ ساتھ بی پی بھی لو ہے۔ آشا کو روم میں شفٹ کر کے ڈرپ لگا دی گئی۔ احمد بیٹا، ایسا کرو تم آشا کے پاس بیٹھو، اس کا دھیان رکھنا، میں ذرا صدف کی عیادت کر رہا ہوں۔
शाजिया ने अहमद को वहाँ रुकने का कहा तो फ़ौरन से आशा बोल उठी, प्लीज़ आंटी मुझे छोड़ के मत जाए। आशा मज़ीद एक सेकंड भी इस शख्स के साथ तन्हा नहीं रहना चाहती थी। वो जानती थी कि वो फिर से अपने लफ्ज़ों से आशा को घायल करेगा। उसकी रूह तो पहले ही तार तार थी। आशा, मैं हूं ना तुम्हारे पास, तुम फिक्र क्यों करती हो? मैं यहीं रहूँगा फूफो के आने तक, तुम बिल्कुल परेशान नहीं हो। अहमद सोफे से उठते हुए आशा के बेड के पास आ खड़ा हुआ और आशा को देखकर एक मखसूस मुस्कुराहट के साथ यूं बोला जैसे बड़ा हमदर्द हो आशा का। जबकि अहमद की बात सुनते ही आशा का खौफ बढ़ गया। मेरी जान, मैं ज़्यादा देर नहीं रुकूंगी, जल्द ही लौट आऊँगी। ज़ाहिदा क्या सोचेंगी कि हॉस्पिटल में होते हुए भी मैं सदफ का पता लेने नहीं आई। आपके पास अहमद है ना, देखो वो कह रहा है कि मेरे आने तक यहीं रुकेगा। फिर तुम परेशान क्यों होती हो? वो यहीं है तुम्हारे पास। शाजिया ने प्यार से आशा को बहलाने और अहमद को ताकीद करते हुए बाहर की तरफ कदम बढ़ा दिए। ज़ाहिदा से सदफ का रूम नंबर वो पहले ही पूछ चुकी थी। जबकि आशा ने शाजिया की बात पर अहमद की तरफ निगाह की तो आंखों आंखों में वो उसे वाज़ेह कर गया कि बस शाजिया फूफो के जाने का इंतज़ार कर लो। आशा ने नफरत से निगाहें फेर लीं, लेकिन निगाहें फेरने से बलाएं कहाँ टलती हैं। उनका साया तो सर पर मंडलाता ही रहता है ना। बिल्कुल इसी सूरत हाल से आशा गुजर रही थी। जल्द ही वो बला उसके सर पर सवार होने वाली थी। जी फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। बहुत जल्द एक नए एपिसोड के साथ हाजिर होंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हाँ, अपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।